احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا پڑا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس میں بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا۔ آخر اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگ برابر موت کی تکلیف سے گزرے۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کے موت کا منظر بیان فرمائے۔ پہلے انکار کیا لیکن لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی لوگ حسب معمول روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو، اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک دروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ اور ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ اگر آسمان اور زمین والے دیکھ لے تو خوف کے مارے پگھل جائے۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح داڑے مار مار کر چیخے گا۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، حبیث تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب تو کبھی مغرب کی جانب بھاگے گا، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم تیری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہیں گے، کتنے سختی کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے زیادہ سخت اور تکلیف کے ساتھ۔ یہ سن کر وہ تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی کانٹوں والی کنڈیاں لگی ہوگی، اور ان کنڈیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کہا جائے گا، اپنے دشمن کو دیکھ کس طرح ذلت سے مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور فرمائیں گے، ربنا قد اتممت علینا النعمہ، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔